तमाम देखने और सुनने वाले इस्लामी बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज हम बात करेंगे ज़िक्र अहले बैत के हवाले से कि ज़िक्र अहले बैत एक ऐसा अजीम ज़िक्र खैर है जिसकी ना तो फजीलत की इंतहा है और ना ही उनके करामात की इंतहा है। इस बयान का जो पहला पार्ट है वो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कि मौला हुसैन की ज़िंदगी के दो हिस्से हैं, एक करबला की ज़िंदगी और एक मदीने की ज़िंदगी। मदीने की ज़िंदगी का जो जिक्र है वो हमने कल किया था और मेरे पहले जो पार्ट अपलोड हुआ है उसके अंदर मौजूद है वो बयान। और आज हम जिक्र करेंगे मौला हुसैन की करबला की ज़िंदगी। मौला हुसैन की ज़िंदगी के दो हिस्से हैं, एक मदीने की ज़िंदगी, एक करबला की ज़िंदगी। आज हम दूसरा हिस्सा करबला की ज़िंदगी का जिक्र करेंगे। तो जब मदीने के हालात अच्छे ना रहे, सही ना रहे, तो मौला अली कूफे चले गए। तो ज़ाहिरी बात है जब मौला अली कूफे चले गए तो बीबी फातिमा तो ज़हरा भी कूफे चली गई, मौला हुसैन भी कूफे चले गए, मौला हसन भी कूफे चले गए। तो एक दिन मौला हुसैन बाबा जान की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे, बाबा जान आज मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं नाना जान के दरबार की हाजिरी दे। बाबा जान आज मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं नाना जान के रोजे मुबारक पर हाजिरी दे के आऊं, मैं नाना जान से मिलकर आऊं। तो मेरे मौला अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि हसन और हुसैन तुम दोनों अभी छोटे हो, सफर बहुत लंबा है, रास्ते में घना जंगल है, अगर तुम्हें कोई मुश्किल पेश आ गई तो मेरे मौला हुसैन ने मुस्कुराकर बाबा जान के चेहरे की तरफ देखा और अर्ज करती हैं, बाबा जान अगर हमें मुश्किल पेश आ भी गई तो क्या हुआ, हम खुद मुश्किल कुशा के बैठे हैं। सुभान अल्लाह कि हम खुद मुश्किल कुशा के बैठे हैं। तो मौला अली मुर्तज़ा ने जब मौला हसन हुसैन की इतनी बात सुनी तो आपने इजाज़त दे दी, राज़ी हो गए। और जब इजाज़त दे दी तो मदीने के सफ़र के लिए रवानगी के लिए जब मौला हसन और हुसैन घोड़ों पर सवार हो गए तो मौला अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि हुसैन हसन तुमसे छोटा है, तेरे भाई को पानी की प्यास बहुत लगती है, रास्ते में खास तौर पे अपने भाई के पानी का ख्याल करना। तो मौला हुसैन फरमाते हैं कि अब्बू जान भाई से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, बाबा जान भाई से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। तो दोनों भाई मदीने के लिए रवाना हो गए। जब मदीने के लिए रवाना हुए तो रात का दरमियानी वक्त आधी रात हो चुकी थी और कूफे और मदीने के दरमियान में पहुंचे और घने जंगल के दरमियान में पहुंचे कि आपके मशकीज़े का पानी खत्म हो गया। मौला हसन जो है वो पानी तलब कर रहे हैं कि भाईजान मुझे पानी दीजिए। तो मौला हुसैन ने कहा कि हसन पानी तो खत्म हो चुका है। तो मौला हसन जो है वो फरमाते हैं कि भाईजान आपसे अब्बू जी ने कहा था कि आपने खास मेरे पानी का ख्याल रखना। तो मौला हुसैन कहते हैं कि भाइयों से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, हसन थोड़ी दूर चल रही है, तेरे पानी का इंतजाम हो जाएगा। अभी चंद कदम ही चलते हैं कि एक कच्चा सा मकान बना हुआ नजर आता है जंगल के अंदर, एक छोटा सा घर बना हुआ नजर आता है। तो मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हसन तेरे पानी का इंतजाम हो गया। जब उस घर के करीब जाते हैं तो मौला हुसैन दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से एक 90 या 95 साल की अम्मा बाहर आती है और मेरे मौला हुसैन और मौला हसन के चेहरे मुबारक की तरफ देखती हैं और पूछती हैं तुम कौन हो और कहाँ से आए हैं। तो मेरे मौला हुसैन फरमाते हैं कि ये मत पूछो हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, अम्मा जान अगर पिला सकती हैं तो हमें चंद घूंट पानी के पिला दीजिए।
جب اتنی بات ہوئی تو اماں جان بھاگی اپنے کمرے کی طرف، اپنے گھر کی طرف، اپنے کچی کلی کی طرف واپس گئی اور اندر جا کر اس کا خامد جس کی عمر تقریباً 100 سال تھی اپنے خامد کو اٹھایا۔ جب اپنے خامد کو اٹھایا اور کہا کہ چل میرے ساتھ، آج تجھے قدرت کا ایک عجیب نظارہ دکھاتا ہے۔ تو اس کا خامد اٹھا اور کہنے لگا کہ اللہ کی بندی، میری عمر 100 سال ہو چکی ہے، ایسا کون سا قدرت کا نظارہ ہے جو میں نے نہیں دیکھا؟ تو جو اماں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں، میری جو بیوی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی بندے ذرا مشقت کر میرے ساتھ چل، تو نے اپنی 100 سال کی عمر کے اندر آسمان پہ ہر روز رات کے وقت ایک چاند نکلتا دیکھا ہوگا، آج ذرا تکلیف کر میرے ساتھ چل، ہمارے دروازے پہ دو اکٹھے کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا کہتی ہیں کہ میرے ساتھ چل، ہمارے دروازے پہ دو چاند اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بابا جی جب ساتھ میں آتے ہیں تو آ کر میرے مولا حسن اور حسین کے چہرے مبارک کی طرف دیکھتے ہیں اور بابا جی پوچھتے ہیں، بیٹا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور ہمارے دروازے پہ کیسے آ گئے؟ تو میرے مولا حسین کھڑے ہوتے ہیں اور آگے سے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تقسیم ہوئی دولتیں دی گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج و نگی گھر سے ہمارے، پڑھتا رہا جبریل و امی گھر سے ہمارے، محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا، جو تھا آدم سے بھی پہلے وہ تھا نور ہمارا، جو تھا آدم سے بھی پہلے وہ تھا نور ہمارا۔ تو بابا جی نے پھر پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو، کہاں سے آئے؟ میرے مولا حسین پھر مسکرا کر بولے کہ بت توڑ کر کعبے کو سوا کر دیا ہم نے، بندوں کو طلبگار خدا کر دیا ہم نے، دین کی عظمت کو سوا کر دیا ہم نے، چہرے پہ ہمارے ہے حسن عزل کی تصویر، ہم ہاتھ اٹھا دیں تو بدل جاتی ہے تقدیر، ہم ہاتھ اٹھا دیں تو بدل جاتی ہے تقدیر۔ مولا حسین نے فرمایا، بابا جان ہم رب کی تقدیر کے وارث ہیں۔ جب میرے مولا حسین نے اتنی بات کی تو اماں دوڑی اندر گئی، اپنے مٹکے سے پانی کا پیالہ بھرا لا کر میرے مولا حسین کو دیا، مولا حسن نے بھی پانی پیا اور مولا حسین نے بھی پانی پیا۔ جب میرے مولا حسین پانی کا پیالہ لبوں کو لگا کر پی رہے ہیں تو پیالے کے ساتھ لب لگائی ہیں اور اپنی آنکھوں کو اٹھا کر اماں جان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اماں جان زاروں قطار روئے جا رہے ہیں۔ میرے مولا حسین پوچھتے ہیں، اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو اماں جان کہتی ہیں کہ بیٹا تم نے کہا کہ ہم رب کی تقدیر کے وارث ہیں، تم نے کہا کہ ہم ہاتھ اٹھا دیں تو بدل جاتی ہے تقدیر، میری عمر اور میری شرم مجھے گوارا نہیں کر رہی کہ میں تم سے یہ بات کروں، لیکن تم نے کہا کہ ہم رب کی تقدیر کے وارث ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے یہ بات کروں۔ تو میرے مولا حسین فرماتے ہیں، اماں جان آپ بتائیے کیا بات ہے؟ تو اماں کہتی ہے کہ بیٹا میری عمر 90 یا 95 سال، میرا خامد کی عمر 100 سال، اللہ کا دیا سب کچھ موجود ہے ہمارے پاس، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن آج تک ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ تو نے کہا تو رب کی تقدیر کا وارث ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ یہ بات کروں۔ تو میرے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں ان کی شان پر میرے مولا حسین فرماتے ہیں کہ اماں جان اس پیالے پہ کس کے لب لگے؟ تو اماں کہتی ہیں کہ بیٹا اس پیالے پہ آپ کے لب لگے۔ تو میرے مولا حسین فرماتے ہیں، اماں جان اس پیالے پہ تقدیر کے لب لگے، اب انہی لبوں پہ اپنے لب رکھ کر باقی کا پانی پی لے، میری دعا اور اللہ کی رحمت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک بیٹے کی نعمت سے نوازے۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے مولا حسین نے فرمایا کہ اماں جان جب اللہ تجھے بیٹے کی نعمت سے نوازے تو اس کا نام مت رکھنا، اس کے کان میں تکبیر بھی مت پڑھنا، بلکہ جب تجھے بیٹا پیدا ہو تو اسے لے کر مدینے میں آ جانا، فاطمہ الزہرا کا گھر پوچھنا، مولا علی المرتضیٰ کا گھر پوچھنا، مولا حسین حسن کا ٹھکانہ پوچھنا، جب تم میرے تک پہنچ جائے تو میں حسین اس کے کان میں تکبیر بھی خود پڑھوں
یقین جانیے ایک سال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اماں کو بیٹے کی نعمت سے نوازا تو وعدے کے مطابق وہ اپنی بیٹی کو لے کے مدینے میں آ گئی۔ جب میرے مولا حسین کے پاس آئی تو میرے مولا حسین نے اس کی کان میں تکبیر بھی خود پڑھی اور کہا کہ اماں جا تیری بیٹی کا نام میں نے حور رکھا، حور جہنم کی آگ سے آزاد، جا تیرے بیٹے کا نام حور رکھ دیا، تیرا بیٹا جہنم کی آگ سے آزاد ہے اماں، اور جیسے جیسے تیرا بیٹا بڑا ہوتا جائے اسے ایک بات ضرور سکھانا کہ تو پانی کی وجہ سے پیدا ہوا اور زندگی میں کبھی بھی تجھ سے کوئی بھی پانی مانگے تو دینے سے انکار مت کرنا، تو دینے سے انکار مت کرنا، میں نے تیرے بیٹے کا نام حور رکھ دیا، اور اس کو یہ بات ضرور سکھانا کہ زندگی میں اگر تجھ سے کوئی بھی پانی مانگے تو تو دینے سے انکار نہ کرنا۔ اور یقین جانیے میرے اسلامی بہن بھائیوں، یقین جانیے جب کربلا کا میدان لگا تھا، کربلا کے میدان کے اندر جس نے سب سے پہلے آ کر میرے مولا حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور کہا کہ یا تو یزید کی بیعت کر لو یا تم سے یزید جنگ کرے گا، تو وہ حضرت حور تھے۔ حضرت حور تھے تو میرے مولا حسین نے فرمایا کہ حور تیرے لشکر میں سے کوئی بھی فوجی آگے مجھے یہ بات کہی میں سنوں گا، لیکن تو یہ بات مجھے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چند دنوں کے بعد تو خود آ کر میری بیعت کرنے والا ہے، تو خود آ کر میری بیعت کرنے والا ہے۔ تو میرے مولا حسین نے غازی عباس کو حکم دیا کہ غازی عباس، حور کے دریا کا گرم پانی ہے، ہماری مشکیزوں میں ٹھنڈا پانی ہے، جاؤ حور کے سارے لشکر کو بھی پانی پلاؤ اور ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ سبحان اللہ، اور ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ ایک بات میں آپ کو اور بتاتی چلوں کہ یہ جو 10 محرم والے دن کم پڑے ہوئے مولوی صاحب ہوتی ہیں نا، میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا یا کسی کو کسی قسم کی ہے دل آزاری کا میرا بالکل بھی مقصد نہیں ہے۔ میں دل سے معذرت چاہوں گی اگر میری یہ بات سن کر کسی کی بھی دل آزاری ہو، میرا آپ کو تکلیف دینا یا آپ کی دل آزاری کرنے کا مقصد بالکل بھی نہیں ہے۔ 10 محرم بعد یہ جو کم پڑے مولوی صاحب ہوتی ہیں نا، جن کو اتنا علم نہیں ہوتا، عالم فاضل تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ جو بات کرتی ہوں دلیل کے ساتھ کرتی ہوں، تو اس بات میں بھی میں آپ کو دلیل دے کر وضاحت کروں گی کہ یہ جو مولوی صاحب ہوتی ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ مولا حسین پانی کی وجہ سے شہید ہو گئے، جو میرے مولا حسین کو بہت ہی غریب ظاہر کرتے ہیں، استغفر اللہ، یہ ان کے لیے بھی ہے کہ میرے مولا حسین پانی کی وجہ سے شہید نہیں ہوئے۔ اکثر مولوی صاحب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پانی مانگا، انہوں نے پانی مانگا نہیں، انہوں نے پانی طلب کیا، اور اسلامی بہن بھائیوں پانی طلب کیا، طلب اپنی چیز کی جاتی ہے، طلب اپنی چیز کی جاتی ہے۔ اب یہی بات میں آپ کو دلیل کے ساتھ بتاتی چلوں کہ 10 محرم والے دن میرے مولا حسین کی بارگاہ میں ایک جن حاضر ہوا اور کہنے لگا، مولا میں اپنے بیٹے کی شادی چھوڑ کر آیا ہوں، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں کسی وقت سارے کافروں کے سر اتار کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ تو میرے مولا حسین نے فرمایا کہ اے جن، کیا تو نہیں جانتا کہ میں بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہوں؟ تیری ان باتوں کا بدلہ میں قیامت تک نہیں دے سکتا، تو آیا میرے لیے اتنا ہی بہت ہے، مگر تو یہ نہیں جانتا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں تجھے اس کام کی اجازت نہیں دوں گا، میں تیرے ہاتھوں اپنے نانے کی امت کو قتل نہیں کروانا چاہتا، تیرے ہاتھوں اپنے نانے کی امت کو قتل نہیں کروانا چاہتا۔ اور پھر وہ جن دوبارہ کہتا ہے کہ یا مولا اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں دریا کا رخ آپ کے خیموں کی طرف موڑ دوں، تو میرے مولا آگے سے جواب دیتے ہیں، میرے مولا حضرت حسین بولتے ہیں کہ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر میرا ننھا علی اصغر اپنی ایڑی رگڑے تو رب ان کی ایڑیوں کے نیچے سے چشمہ جاری کر دے، دریا کی کیا بات ہے۔ میرے مولا حسین نے کہا کہ تو نہیں جانتا یہ کام میں بھی
मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम नबी देख रहे हैं और मुझे शाबाश दे रहे हैं। सुभान